صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا، خوب مال عطا کیا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ حضرات کس طرح اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نوکری پہ تمہیں رکھ لوں گا، لیکن جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تو میرے جانوروں میں سے جو سب سے بہترین جانور ہو تو وہ لایا کرو. اگر یہ شرط منظور ہے تو تمہیں رکھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ ان کے یہاں وہ کام کرنے لگ گئے. ان کی عادت تھی مانگتے وہ بہترین چیز لے جاتے اللہ کے راستے میں صدقہ. جب مانگتے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے 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 بڑی اچھی اچھی قسم کے اونٹ چلے گئے. فرماتے ہیں ایک ایسی اونٹنی تھی، دودھ بھی بہت دیتی تھی اور بڑی اچھی نسل کی تھی، اور وہی رہ گئی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ تو اب جانوروں کے اس گلے کے اندر رہنی چاہیے، ریوڑ کے اندر رہنی چاہیے. اتنے میں کوئی آدمی مانگنے والا آیا. ابو ذر غفاری عنہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی جانور لاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ کر جو اس سے نمبر 2 جانور تھا وہ لے کے آ گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان دوسرے تیسرے دن کہیں ان کی اس پر نظر پڑ گئی کہ اس سے تو یہ بہتر تھا. تو ان کو بلایا کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا. جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اتنے جانور آپ نے سب صدقہ کر دیے، اب یہی رہ گئی تھی، اس سے آگے نسل چلنی تھی. میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اچھا جانور تھا وہ میں نے پیش کر دیا. فرمانے کے ابو ذر غفاری عنہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمان لگے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. یہ الفاظ کہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. میں نے کہا جی. فرمایا اس دن ہوگا جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جا رہا ہوگا. وہ میری ضرورت کا دن ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ذہن میں ہر وقت کی چیز رہتی تھی. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سوچتے تھے کہ ہمیں اس مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے. جب مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے. بئر عثمان بہت مشہور بات ہے. مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اب جب پانی نہ ملے تو پھر جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات پوری کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں پہ پانی بیچتا تھا. سیدنا عثمان غنی عنہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، اس لیے مجھے آمدنی ہوتی ہے. آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قیمت مجھ سے پوری لے لو اور پانی مجھے آدھا دے دو. قیمت پوری لے لو. وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی لیکن اس نے آدھا پانی دے دیا. اب طے یہ پایا کہ ایک دن وہ نکالا کرے گا پانی اور دوسرے دن آپ نکالا کریں گے. جس دن آپ کے نکالنے کا تھا آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر بغیر قیمت کے نکال لے. صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کا بندہ جو بھی ہے پانی کا ضرورت مند وہ آئے اور پانی نکالے. اب جب سب کو پانی بغیر قیمت کے مل گیا تو حضرت عثمان غنی عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی ہوتی اور دوسرا دن بیچنے کا ہوتا تو اس دن کوئی بندہ ہی نہ ہوتا. اب چند دن تو اس نے گزارے دیکھے، کہنے لگا جی اب تو میرے ہاتھ سے پتا گیا. وہ پھر خود ہی آ گیا جی مجھ سے باقی دوسرا حصہ بھی لے لیجیے.
چنانچہ عثمان غنی اللہ نے دوسرا حصہ لے کر اس کو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا دی, اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا, ایسے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں ان کو اور زیادہ اجر عطا ہو جائے. چنانچہ ایک وقت مدینہ میں قحط پڑا اور اس وقت لوگ بھوکوں مرنے لگے, کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا, بہت ہی مشکل وقت آ گیا. ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک پورا قافلہ آیا اونٹوں کا, جو غذا سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا تھا. مدینہ کے جو تاجر تھے وہ سب گئے کہ ہم ان سے خرید کے آگے بیچیں گے, یعنی تھوک کا مال آ گیا ہے تو ہم خرید کے آگے پرچون کے حساب سے بیچیں گے. تو جب آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خریدا ہوا جو مال ہے آپ نے اس سے دگنی قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی 3 گنا قیمت دے دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی ہم 4 گنا قیمت پہ خرید لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. جب آپ نے کہا 4 گنا قیمت تھوڑی ہے تو مدینہ کے تاجر حیران ہوئے, کہنے لگے عثمان غنی اللہ عنہ سے کہ آپ کو 4 گنا منافع مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی بہت تھوڑا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. فرمانے لگے اچھا مجھ سے خریدنے والا ہے جس نے کم از کم مجھے 70 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا وعدہ فرمایا, کیوں نہ میں یہ مال اس کے ہاتھ میں بیچ دوں. کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا مالک پروردگار ہے جس نے اپنے راستے میں صدقہ کرنے پر 70 گنا اجر دینے کا کم از کم وعدہ فرمایا, میں اس کو دوں گا. چنانچہ پورے کے پورے لدے ہوئے اونٹوں کو غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے آخرت کی ضرورت کو صحیح طرح سمجھا تھا. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہماری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے. لہذا یہ حضرات اپنا مال اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے واقعی اگلے ہی لمحے انہیں اس کا اجر ملنے والا ہو, اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے تھے. مردوں کا بھی یہی حال تھا, عورتوں کا بھی یہی حال. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, روزے کے ساتھ ہے, ان کو کسی مال غنیمت میں سے 12,000 درہم حصہ ملا, امہات المومنین کے حصے میں آیا. انہوں نے اپنی باندی کو کہا کہ بھائی مدینہ کے بیواؤں کو, غریبوں یتیموں کو بلواؤ اور یہ تقسیم کرو. چنانچہ وہ بلا لائیں, یہ تقسیم کرتی رہی. وہیں بیٹھے بیٹھے 12,000 درہم پورے کے پورے خرچ کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد افطاری کا وقت آیا. اپنی باندی سے فرمایا کہ بھئی افطاری کے لیے کچھ لاؤ. ان کا جی مجھے پیسے دے, میں کچھ لے کے آؤں. لگی مجھے پہلے یاد دلا دیتی, میں نے تو سب خرچ کر دیے. یعنی 12,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اپنے پاس روزے کی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. ایسے خرچ کیا کرتے. ان حضرات نے آخرت کی اہمیت کو صحیح طرح سمجھا تھا. جیسے دنیا میں ہماری ضروریات ہیں نا, اور ضرورت پڑنے پر ہم کہتے ہیں وہ جی ضرورت پہ مال خرچ نہیں کرنا تو کب کرنا ہے. ہماری اصل ضرورت کا دن آخرت کا دن ہوگا. اس دن انسان سوچے گا کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہتی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے سائے کے نیچے ہوگا. جتنا صدقہ کیا ہوگا اتنا اس کے اوپر سایہ ہوگا. اس کے مال جو صدقہ کرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن اس کی دھوپ سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صدقہ کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے لن
للبر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ رتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ اب یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآن عظیم الشان، کہ تم نیکی کے بلند مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بھئی اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، چنانچہ مال کو خرچ کرنا۔ صحابہ کرام تو ایک قدم اور آگے، جو چیز انہیں خود زیادہ پسند ہوتی تھی نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ لانو کے پاس ایک باغ تھا، اچھا تھا، کھجوریں بہت اچھی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ایک صحابی کو میٹھی چیزیں پسند تھی تو وہ گڑ اور کھجوریں یہ لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے کہ جی جو مجھے پسند ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو وہ خرچ بھی کرتے تھے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کے پاس جمع ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہے ہر بندے کا، اس میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ دیا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب واپس لینا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے دو گے وہ میرے اوپر قرض حسنا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے باپ کوئی میٹھی چیز دے کے آئے اور اپنے بچے کو دے دے اور پھر کہ بیٹا ایک حصے سے مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اور لا دوں گا۔ بھائی دیا بھی تو باپ نہیں تھا، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لینے پر اور وعدہ فرما رہے ہیں، تو یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مہربانی، اس کی یہ مہربانی کہ فرمایا کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ دیتے تھے کہ ہم جو دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ویسے ہی کوئی بات فرما دے تو اس بات کے سچ ہونے کے لیے کافی ہے کہ جائے کہ اللہ کے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ تو صدقہ کی وجہ سے کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا بتائیں آج تک آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جس نے مسجد بنوائی ہو، مدرسے بنائے ہو اور وہ بینکرپٹ ہو گیا ہو؟ کوئی ایک مثال تو دے دیں، یا آپ نے سنی ہو کوئی مثال کہ فلاں بندے نے ایک مسجد بنائی، سارا خرچ خود کیا اور خود بینکرپٹ ہو گیا؟ نہیں۔ ہاں کاروبار کرنے والوں کو بینکرپٹ ہوتے تو ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا دیکھا، کاروبار کیے بینکرپٹ، لیکن دین کا کام کر کے کوئی نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ برکت تو اس راستے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا۔ چنانچہ ایک بندہ جس نے مسجد خریدنے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی جو تھی وہ خرچ کر دی، تو اس وقت اس کے قریبی دوست اس کو کہتے تھے کہ ساری زندگی کا خرچ تم نے ادھر لگا دیا، بچوں کے لیے یہ ہوتا، فلاں کے لیے یہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی تھی۔ جب اس نے سب کچھ لگا دیا، چند سالوں کے بعد اسی بندے کی زبان سے ہم نے سنا وہ خود کہہ رہا تھا کہ جتنا میں نے خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے پھر واپس عطا فرما دیا۔ پہلے تھا تو تھوڑا جو لگایا اور اب ملا تو کئی گنا زیادہ ہو کر اسے واپس مل گیا۔ چنانچہ راوی بصری اعلیٰ کی ایک بندی، ان کے ہاں کچھ مہمان آئے، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، کھانے کا وقت ہو گیا، تو دستور ہے کہ کھانے کے وقت میں مہمان کو کھانا دیتے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے اپنی
کام کرنے والی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو. وہ کہنے لگی جی کوئی آدمی کھانے کے لیے کھانا لایا ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے. میں روٹیوں کو گنو. روٹیاں گنی تو وہ چند روٹیاں تھیں. کہنے لگی نہیں یہ میرے لیے نہیں, اس کو لے جائے. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا. حتیٰ کہ جب تیسرا آیا تو انہوں نے کہا روٹیاں گنو. تو انہوں نے روٹیاں گنی تو پتہ چلا کہ روٹیاں 18 ہیں. روٹیاں ان کا نہیں بھائی یہ میرا تو حصہ نظر نہیں آتا, میرے لیے تو 20 روٹیاں آنی چاہیے. تو جب 20 روٹیاں آئیں تو وہ کہنے لگی اچھا میں گنتی ہوں. چنانچہ اس نے گنی تو 2 کپڑے کے اندر اور چھپی ہوئی پڑی تھی. کہنے لگی جی پوری 20 ہے. مہمان حیران ہوئے, کہنے لگے جی آپ کو کیسے یہ پتا تھا کہ 20 ہی ملنی ہے؟ کہنے لگے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرے پاس 2 ہی روٹیاں تھی. مانگنے والا کوئی اللہ کا بندہ آیا, میں نے اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں دے دی تھی. اب اللہ نے جب مجھے واپس بھیجا تو کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 10 گنا تو اللہ کا وعدہ ہے, تو 20 سے کم تو میرا حصہ تھا ہی نہیں. اس لیے میں نے یقین سے کہا کہ 20 ہونی چاہیے. اللہ نے 10 گنا کر کے مجھے واپس لوٹا دیا. قرآن مجید میں ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں, پھر ایک جگہ فرمایا کہ 70 گنا, ایک جگہ فرمایا اس کو 100 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے. اس دانے سے پودا نکلتا ہے اور اس کی 7 بالی بن جاتی ہیں. ہر بالی کے اوپر خوشہ لگ جاتا ہے, خوشے کے اندر 100 دانے, تو 700 بن گئے. تو مطلب ہوا ایک کو اللہ 700 گنا بھی بنا دیتے ہیں. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اللہ چاہتے ہیں تو اس کو بغیر حساب اور بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بات پکی ہے, ہم اللہ کے نام پر, اللہ کے دین پر, اللہ کے گھر پر جو خرچ کریں گے, یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے مال میں بھی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی سکون عطا فرمائیں گے. یہ 100% پکی بات ہے. چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص تھے جو مسلمان ہوئے, وہ چاہتے تھے کہ اپنے باغ کی ذرا 4 دیواری ٹھیک کر لیتے. اس 4 دیواری میں جو ہمسائے کا باغ تھا نا, اس کی کوئی 8-10 کھجوروں کے درخت اندر آ جاتے تھے تو لائن سیدھی نہیں بنتی تھی. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی یہ میرے ہمسائے میں ایک بڑے میاں ہیں, ان کا باغ ہے, ان کے کوئی 9-10 درخت میرے حصے میں آتے ہیں, اگر وہ مجھے مل جائیں تو میری لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, تو مجھے آپ یہ خرید کر دے دیجیے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بندے کلمہ پڑھتے تھے ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کی خوب مدد فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس باغ کے مالک کو بلا لیا. وہ بڑے میاں جب آئے, بڑے میاں کو اپنے باغ سے, کھجوروں سے بڑا لگاؤ تھا. کئی مرتبہ کسی درخت کی کھجوریں طبیعت سے بھی موافق ہو جاتی ہیں اور اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے, تو بندہ کہتا ہے بس مجھے یہی کھانے کے لیے کافی ہے. اور اگر جس جگہ رہتا ہو تو آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے پکے کی جگہ یہ کچی جگہ ہی کافی ہے. طبیعت میں ایک موانست ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ نے ان کو بلا لیا اور ان کو فرمایا کہ بھائی آپ یہ کھجوریں ان کو بیچ دیں. صحابہ کرام بڑے سمجھدار, بڑے عقل مند تھے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ بات پوچھی پہلے, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ میرا مشورہ ہے, اختیار تمہارا ہے, جو کرو. اللہ کے نبی اگر اختیار میرا ہے تو میں اسے دینا پسند نہیں کرتا. میری طبیعت اس کے ساتھ مانوس ہے, جگہ درخت بھی مجھے اچھے لگتے ہیں, میں نہیں دینا پسند کرتا. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم یہ اس کو دے دو تو میں اس کے بدلے
جنت میں تمہیں کھجوروں کے اور زیادہ درخت ملنے کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جنت تو ملے گی لیکن جنت میں اس کے بدلے درخت اور زیادہ ملیں گے. تو صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ نہیں مشورہ ہے، حکم نہیں ہے کہ جنت تو ملے گی. ہاں جنت تو ملے گی مگر اس کے بدلے اور زیادہ درخت ملیں گے. کہنے لگے جو ملے گی مجھے وہی کافی ہے، جو ملے گی مجھے وہی کافی ہے، لا حاجت لی اس کے بدلے درختوں کے لیے مجھے اب ضرورت نہیں. چنانچہ یہ کہہ کے وہ واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے تو ایک صحابی یہ گفتگو سن رہے تھے. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ ان درختوں کے بدلے میں تجھے جنت کے درختوں کی ضمانت دیتا ہوں، یہ بشارت صرف انہی کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا جو اس کا سودا کروا دے سب کے لیے بشارت ہے. تو صحابی بڑے خوش ہو گئے. قباء کے اندر ان کا 1000 کھجور کے درختوں کا باغ تھا جو بڑا مشہور باغ تھا. چنانچہ وہ گئے سیدھا اس بوڑھے کے پاس اور بوڑھے میاں سے جا کر سلام دعا کی، بات چیت کی اور اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ جو 1000 کھجوروں کا درخت ہے نام سنا؟ ان کا بڑا نام سنا ہے میں نے اس کا، بڑی اچھی کھجوریں ہیں اس باغ میں. کہنے لگے میں اس کا مالک ہوں. اب چونکہ ایک ہی جیسا کام تھا تو بوڑھے میاں نے ان کو بٹھایا، آپس میں ملے، بات چیت ہوئی. انہوں نے باتوں سے ان کو ذرا اپنے ساتھ مانوس کر لیا اور مانوس کر کے پھر کہنے لگے دیکھو یہ جو آپ کی کھجوریں ہیں نا ایسی کھجوریں تو کئی 100 وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ایسی بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں. تو مطلب یہ کہ جتنی کھجوریں یہاں ہیں ہر نسل ذائقے کی کھجور وہاں پر موجود ہے اور بڑا باغ ہے. تو کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ سودا کروں، وہ باغ لے لو، اتنی کھجوریں ہوں گی، مزے کی زندگی گزرے گی اور یہ مجھے دے دو. تو بڑے میاں نے سوچا کہ جب مجھے میری پسند کی کھجوریں طبیعت کے موافق والی مل رہی ہیں تو میں ان کے ساتھ سودا کر ہی لیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے سودا کر لیا. جب ان سے سودا طے کر لیا حدیث پاک میں آتے ہیں کہ وہ صحابی واپس اپنے باغ کی طرف آئے اور اپنے باغ کے اندر بھی داخل ہونا گوارا نہ کیا، باہر سے کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو پکارا اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی، اپنے بچوں کو سامان کو لے کے باہر آ جا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے تو کبھی مجھے ایسے نہیں جلد بازی میں پکارا تھا جیسے آج پکار رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمان لگے ہاں میں نے اس کھجور کے بدلے نبی علیہ السلام سے جنت کے کھجوروں کی ضمانت لے لی، اس لیے میں اب اندر نہیں آنا چاہتا، تو باہر آ جا. اس کی بیوی نے یہ بات سن کے کہا کہ میں قربان جاؤں، زندگی میں یہ پہلا موقع ہے تم نے اتنا اچھا اللہ سے سودا کر لیا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اتنا اچھا تم نے اللہ سے سودا کیا. چنانچہ وہ صحابیہ اپنے بچوں کو لے کر سامان کو لے کر باہر آئی اور ان صحابی نے وہ پورے باغ کے بدلے آخرت کی کھجوروں کا سودا فرما لیا. تو صحابہ کرام آخرت کی ضروریات کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس دن ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور اپنی آخرت کے دن کی نجات کا سبب بنیں.